آپ نے ایک نام سنا ہوگا جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں صحابہ میں، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمران اول مسلمان ہو گئے اور حسین یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حسین نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر ایک پروگرام بنا، آج محمد کے پاس جاتے ہیں گھر میں تو قریش مکہ کا وفد باہر ٹھہر گیا، حسین دلیر آدمی تھا، یہ اندر چلا گیا اکیلے۔ حضور نے فرمایا یہ بوڑھے بزرگ آئے ہیں، ان کے لیے جگہ دو، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ باہر سے کوئی آئے تو اس کو اگر جگہ نہ ہو صرف تھوڑا سا جسم کو حرکت دے دینا، اس کے اوپر بھی ثواب مل جائے گا کہ اس کی قدر کی ہے۔ لیکن ان کا بیٹا عمران وہاں موجود تھا، اس نے باپ کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں کی، باپ کافر تھا۔ حسین آ کر پوچھتا ہے سنا ہے آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ حضور نے کہا تیرے کتنے معبود ہیں؟ اس نے کہا 7 زمین پہ 1 آسمان میں، 7 زمین پہ اور 1 اتنی بھی جڑی گلی بڑھو، ہر گلی میں ایک مشکل کشا موجود ہے۔ تو جنہاں دی کمائیاں نو خطرہ لگ ونجے، جن کے پاس روزگار نہ ہو، ان راتی سڑکوں تے مشکل کشا کٹ گئی پہلے تے تھکونی ہے دوئی داڑے قوم سارے کام کرنے لگ جائے۔ حسین کہتا ہے میرے 7 معبود زمین پہ ہیں اور 1 میرے نبی کی دعوت دیکھو، 8.5 تھوڑے امام الانبیاء تھے، ہم مشرکہ نکل ون تو پلیت ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھ حسین، تو نے کہا 6-7 زمین میرے معبود زمین پر ہیں اور 1، اچھا تو بتا جب تجھے کسی سے دعا کرنی پڑے اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، سچی بات بتانا، پھر ان 8 معبودوں میں تو کس کو پکارے گا؟ حسین نے کہا میں آسمان والے کو پکاروں گا، مشکلات میں گھرا تو میں کس کو پکاروں گا؟ قرآن گواہ ہے کہ مشرکین مکہ جب دریا کے بمبر میں پھنستے تو خالص اللہ کو پکارتے۔ کس کو پکارتے؟ شاہ جی کہتے تھے نا کہ قیامت کے دن ابو جہل نے یہ مقدمہ دائر کر دیا اللہ کے دربار میں، اللہ میں کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن مشکلات میں تو میں خالص تجھے پکارتا تھا، اس نے کلمہ پڑھ کر بھی تجھے خالص نہیں پکارا، پھر کیا بنے گا؟ اللہ نے سمجھ نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھا کرو، ترجمے سے پڑھا کرو۔ اللہ قیامت کے دن پوچھ لے کہ میری کتاب کے ساتھ اتنی بے اعتنائی، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ بریکٹ چھوڑ دیں، بریکٹ مولوی کا مفہوم ہوتا ہے، ترجمہ کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہ پڑھے چھوڑ دیں، آپ جس کا مرضی قرآن کا ترجمہ اٹھا لیں، الحمد سے لے کر والناس تک ایک مرتبہ غور سے پڑھ لیں، خدا کی قسم شرک دل سے نکل جائے گا۔ قرآن ہے ہی شرک کے خلاف کتاب۔ تو میرے نبی نے کہا کون سی ایسی حاجت ہے، کون سی ایسی مشکل ہے جو آسمان والے کو تو پکارے اور وہ پکار کو دور نہ کر سکے کہ تو در در کی ٹوکریں کھائے؟ حسین کو بات سمجھ آ گئی۔ حسین نے کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، بات سمجھ آ گئی کہ جب ساری مشکلیں اللہ دور کر سکتا ہے تو زمین والے تو میں نے فالتو بنائے ہوئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت حسین مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اب وہی بیٹا عمران جب باپ کے آنے کے اوپر اس نے باپ کی طرف نظر رحمت کی بھی نہیں تھی، وہ اٹھا باپ کے سر کو چوما، باپ کے ہاتھ چومے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے اس نے اپنے باپ کے پاؤں چومے۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سن میرے نبی کا فرمان، نبی پاک نے فرمایا میں عمران کو دیکھ کر رو رہا ہوں، اسلام اس کے دل میں اتنا پختہ ہے، اس کا باپ کفر کی حالت میں آیا، اس نے باپ کے طرف نظر بھی نہیں کی، یہ باپ کے لیے اٹھا بھی نہیں ہے، اور جب باپ اسلام لاتا ہے یہ باپ کے پاؤں تک چومنے کے لیے تیار ہو گیا، میں اس لیے روا عمران کو دیکھ کر۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ہمیں تو چند ٹکے کا فائدہ ہے،
کوئی گرین کارڈ لینے کے لیے تیار ہے، کوئی برادری کے ڈر سے اسلام کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، کوئی لوگوں کے ڈر سے چھوڑ کے بیٹھا ہے، کوئی حکومت کے ڈر سے اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، کوئی اپنی وجاہت کے ڈر سے چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ یہ ہے ہمارا ماضی۔